معصوم کے ذریعے سے علم کا عنوان، لیکن عجیب مشکل ہے. بہت مشہور واقعہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ آل محمد کا مقام علمی کیا ہے. عجیب کام کیا عبداللہ جنیدی. عمر بن فرج نے ایک اہتمام کیا، مکے میں مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم کا انتخاب کیا اپنے طور پر، کہ یہ بچے ہیں ان کو تعلیم دلوائی جائے، اس لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ شاگرد کے ہوتے ہوئے استاد موجود تو استاد کی طرف رجوع کیا جائے. یہ کہاں جا سکے بھئی بڑے تھے اچھے امام نقی، مگر شاگرد تھے عبداللہ جنیدی کے. عجیب بات ہے، یعنی آل محمد کا استاد بنا دیا گیا. سوچیں اگر آج کوئی علیہ السلام کے مسئلے پر سیاست کھیل رہا ہو، رضی اللہ کے مسئلے پہ سیاست کر رہا ہو، تو یاد رکھے آل محمد القابات سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے کمالات سے پہچانے گئے، خدا سے قرب سے پہچانے گئے. کوئی بھی علیہ السلام نہ کہے تب بھی آل محمد ہیں جن پر خدا کا سلام ہو، انہیں بندوں کے سلام کی حاجت نہیں. تم چاہو جو جملہ کہو آل محمد کی شان میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو جملہ کہو گے خدا سے بعد میں، ختمیہ مرتبت کے بعد میں آل محمد کا مقام یہ کہ سلام میں بھی شامل، درود میں بھی شامل، صدقہ بھی حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محبت بھی واجب. ان تمام باتوں کو علامہ السیوطی نے بیان کیا کہ کن کن معاملات میں آل محمد مساوی مصطفیٰ ہیں. اللہ اکبر. تو امام علیہ السلام کے لیے استاد کا انتخاب کیا گیا. نام ہے عبداللہ جنیدی، کہ جی امام کو پڑھائیں گے، آداب سکھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے. رکے رہیے، ذرا پلٹ کے دیکھیے تاریخ انبیاء پر. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ کوئی استاد رکھ دیا جائے جو عیسیٰ کو آداب سکھا دے. اگر کوئی نبی کو آداب سکھا سکتا ہوتا امتی ہو کر تو ہم کہہ دیتے شاید کوئی استاد بن گیا ہو، لیکن نہ کوئی نبی کو سکھا سکا تو نہ کوئی نبی کے وصی کو سکھا سکے گا. یہ کون ہے؟ امام علیہ السلام کے پاس یہ رہتا ہے. اب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں استاد سے ملنے کے لیے، پوچھتے ہیں تمہارے وہ ہاشمی جوان کا حال کیا؟ وہ ہاشمی نوجوان کیسا؟ غصے میں کہتا ہے جنیدی تم اسے نوجوان کہتے ہو، وہ تو شیخ بنی ہاشم ہیں. پھر اس کا جملہ بڑا حسین ترین، کہتا ہے یظن الناس انی اعلم، لوگ گمان کرتے کہ میں اس کو تعلیم دے رہا ہوں. واللہ انا اتعلم منہ، قسم اللہ کی میں تو اس کا شاگرد بنا ہوا ہوں. تو زمانہ جس کو ڈھونڈ کے لایا آل محمد میں استاد بنانے کے لیے، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں استاد نہیں ہوں، میں شاگرد. پہلی مرتبہ پتا چلا قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، فقہ کیا ہے، احکام کیا ہیں، عقائد کیا ہیں. اللہ اکبر. تو قریب تو آئے کوئی آل محمد کے مکتب میں، اور جب یہ حربہ ناکام ہو گیا تو عجیب بات، جس کو رکھا تھا بدنام کرنے کے لیے وہی نیک نامی کا باعث بن گیا. تو اب امام علیہ السلام کو موقع ملا، امام نے وہ یونیورسٹی دوبارہ اوپن کر دی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں. اللہم صلی اللہ. مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے لوگ آنے لگے. پھر وہی انداز شروع ہوا علوم آل محمد کی درسگاہ کا. میرے 10ویں امام کا دور مقدس مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ ہو یا سامرہ، ان دونوں مقامات پر امام کی روش کا. اور روش اس لیے خاص بیان کر رہا ہوں کہ دو حوالے. ایک مسئلہ کہ جب متوکل کے دربار میں سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب بھی، سوال دو انداز سے کیے گئے. متوکل بدترین
ایسا بدترین جس کو امام فرماتے ہیں عاشرہم اکفرہم، ان کا 10واں سب سے بڑا کافر ہوگا۔ عجیب بات ہے، اگر بنو عباس کا 10واں سب سے بڑا کافر، تو سب سے بڑے کافر کے لیے خدا نے انتخاب کیا سب سے بڑی شخصیت کا، جو ہادی بھی اور نقی بھی۔ نقی اسے کہتے ہیں جس کا باطن خوبصورت ہو، جس کا باطن بڑا عمدہ ہو۔ میرا امام متوکل کے دربار، متوکل نے ایک عیسائی کو اپنا کاتب بنایا ہے، اور کاتب بناتے ہوئے عیسائی کو ایک کنیت دے دی ہے ابو نوح کے نام سے، اور کنیت دیے جانے کا ایک عنوان ہوتا تھا کہ احترام مسلمانوں کا، مومنوں کا، ان کی کنیت ہوتی تھی، عیسائیوں کی کنیت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا متوکل سے کہ تو نے عجیب کام کیا، ایک عیسائی کو کنیت دے دی ہے۔ متوکل کو اپنے اس مسئلے پر کوئی جواب نہیں مل سکا۔ آدھے علماء کہتے تھے دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آدھے کہتے تھے نہیں دے سکتے ہو، اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور جب نہ سمجھ سکا متوکل بھی، تو آیا در آل محمد پہ سر جھکائے ہوئے۔ آپ بتائیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام نے صرف ایک آیت تلاوت کی قرآن مجید میں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ارشاد فرمایا اگر خدا کسی کافر کو لقب دے سکتا ہے تو کسی عیسائی کو لقب دینے میں کنیت کے طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا نے سورہ لہب میں ابو لہب کہہ کر کنیت سے مخاطب کیا۔ اگر کسی کافر کو کنیت دی جا سکتی ہے تو پھر ابو نوح کہہ کر کسی عیسائی کو پکارنا عیب نہیں ہے۔ متوکل کا دوسرا مسئلہ، کہتے بیمار پڑ گیا۔ بیمار کیا پڑا کہ ایک جسم پر اتنا بڑا پھوڑا یا بڑا زخم سا ہو گیا، علاج کرا رہا ہے، صدقہ نکالنا ہے، اور صدقہ نکالنے کے لیے جب شفا کی منت مانی ماں نے، متوکل کی ماں نے، کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو مال کثیر راہ خدا میں صدقہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ عجیب ہے، مسلمان اسلامی حکومت کا سربراہ ہونے کے بعد بھی لفظ کثیر سمجھ نہ سکا۔ علماء سے پوچھا، بس جس عالم کی جتنی وسعت مالی تھی اتنا جواب دیا، ہزاروں میں کہ لاکھوں میں کہ سینکڑوں میں۔ اور جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم صرف اور صرف 83 درہم راہ خدا میں صدقہ کرو، منت پہ عمل ہو جائے گا۔ 83 درہم صدقہ کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو 100 بھی نہیں ہوئے، کہاں ہزار اور کہاں لاکھ؟ دلیل کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 30، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرہ، کثیر مقامات پر۔ امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کے نزدیک جن مقامات پر خدا نے اپنے حبیب کی اور لشکر اسلام کی مدد کی وہ 83 مقامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کثیر سمجھ میں نہیں آیا تو کوثر سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ آل محمد کے بغیر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ واسق کا دربار ہے، متوکل سے پہلے کا خلیفہ واسق باللہ، عجیب نام رکھے تھے۔ واسق باللہ کے دربار میں سوال اٹھ گیا، اور سوال کرنے والا عجیب سوال کرتا ہے، یہ تو بتائیے، کیونکہ زمانہ تقریباً حج کے آخر ایام ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی بھی اعمال حج باقی کر رہا ہو، البتہ اب تو اتنا رش تھا نہیں کہ کہا جائے کسی کے اعمال باقی رہ گئے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ طہارت کی بنیاد پر اعمال لیٹ کر رہا ہو، تو حج سے مثال لاتے ہوئے واسق باللہ کا دربار ہے۔ سوال اٹھا کہ یہ تو بتاؤ آدم علیہ السلام نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ جواب، آدم نے حج کیا تھا۔ اچھا حج تو کیا تھا، تو حج کرنے کے بعد احرام اتارا کیسے؟ احرام پہننا اپنے ہاتھ میں، احرام اتارنے کے لیے اور پہلا حج تو حلق کروانا واجب ہے،
اور انسان تقصیر تو خود کر سکتا ہے، البتہ حلق خود نہیں کر سکتا. تو یہ تو بتائیے کہ آدم کے سر کے بال کس نے موڑے تھے؟ اب کون بتائے اس زمانے میں کون سی باربر شاپ تھی، کون سے نائی موجود تھے کہ جو یہ کام انجام دے؟ آدم تو اکیلے. کوئی جواب ملت اسلامیہ کے علماء کے پاس نہ تھا. آدم کی اولاد، آدم کی خبر نہ تھی. اور جب آئے آل محمد کی خدمت میں، امام کو زحمت دی گئی، آپ بتائیے آدم نے حج کیا؟ پہلا حج بالکل کیا. ویسے آدم علیہ السلام نے 700 حج کیے اور 300 عمرے کیے. تو پہلا حج تو واجب، تو بال کٹوانا واجب. بال کاٹے کس نے؟ آپ تو اکیلے تھے. اب میں سوچتا ہوں کون بتائے، یا تو وہ بتائے جس نے بال کاٹے ہوں، یا وہ بتائے جس نے بال کٹتے ہوئے دیکھا ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مولا سنو، پروردگار نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے یاقوت سرخ لے کر جاؤ اور لے جا کر اسے آدم کے سر پر پھیرنا شروع کرو. جنت سے یاقوت سرخ لے کر جاؤ اور آدم کے سر پر پھیرنا شروع کرو. جیسے ہی جبرائیل امین یاقوت سرخ لے کر آئے اور آدم علیہ السلام کے سر پر پھیرنا شروع کیا، ویسے ہی ان کے سر کے بال اترتے چلے گئے. اللہ اکبر. مسئلہ حج کا ہو یا مسئلہ قربانی کا، امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس. ہم نے آج کل سنا کرونا کے بعد معاشی حالات کی ابتری کے اعتبار سے بعض اداروں نے کچھ گوسفند، کچھ حیوانات خرید کر غریبوں کے لیے قربانی کا انتظام کیا. دو چیزیں ہیں، ایک قربانی میں حصہ داری اور ایک قربانی کے حیوان کو گفٹ کرنا. قربانی کے حیوان کو گفٹ کرنا 10ویں امام کی سنت ہے. امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے. ذی الحج کی 8 تاریخ آ گئی، روانہ کیا، جاؤ خرید کے لاؤ. گوسفند منگوائے گئے. آپ نے اپنے استبل میں، بڑی جگہ تھی وہاں ان کو رکھا، اور عرفے کے دن ذی الحج کی 9 تاریخ کو جو غریب خاندان تھے ان کو بلاتے گئے اور ایک ایک گوسفند قربانی کے لیے کہ لے جاؤ کل اپنی طرف سے قربان کرنا. اللہ اکبر. یہ سنت امام نقی ہے. اگر انسان سمجھے تو آج کا ہر عمل عمل خیر. اور شاید اسی لیے امام نقی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں. ارشاد فرماتے ہیں خیر من الخیر فاعلہ. ایک ہے خیر اور ایک ہے فاعل خیر، نیکی اور نیکی کو انجام دینے والا. قربانی بہت بڑی نیکی ہے، نماز شب بہت بڑی نیکی ہے، تلاوت قرآن بہت بڑی نیکی. اور امام فرماتے ہیں خیر من الخیر، اس نیکیوں سے بھی بہتر، نماز شب سے بہتر، تلاوت قرآن سے بہتر، اعمال حج سے بہتر، قربانی کے مستحبات سے بہتر کون؟ فاعلہ، جو اس کو انجام دے. اللہ اکبر. نماز شب کا مقام بعد میں، نماز شب پڑھنے والے کا مقام بلند تر. قربانی کا مقام بعد میں، قربانی کرنے والے کا مقام بلند تر. تو انسان یہی سوچ کر اگر اعمال کو انجام دے کہ نیکی تو اپنے مقام پر بہت بڑی ہے، مگر میں اس سے بڑا ہو جاؤں گا جب اس نیکی کو انجام دے لوں گا. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی نیکیوں کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار امام ہادی کا واسطہ مشکل معاملات میں رہنمائی عطا فرما. پروردگار عقائد کا مسئلہ، پروردگار غلو سے اور تقصیر سے، تمام تر خرابی عقائد سے محفوظ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جیسے ہم 10ویں امام نے غالیوں کا مقابلہ کیا، پروردگار ایسے ہمیں اپنے تشیع کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، محفل شاہ خراسان میں محفل، خدا کرے زمانہ وہ آئے جب سامرہ میں ہو محفل امام نقی علیہ السلام. ہم سب کو زیارات اور حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين.